سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے آسان زبان میں معلومات پیش کرتی ہے تاکہ آپ اپنی بیماریوں کو اور اپنے فیملی مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر چیز اتنی مہنگی ہے اور علاج، خاص طور پر بیماریوں کا علاج انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں تاکہ آپ معاشی طور پر ہلکان نہ ہو سکیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس کے اثرات فرد کی زندگی پر اور پورے خاندان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سال میں اپنا ایک تفصیلی معائنہ ضرور کروائیں، جس میں خون میں چکنائی کی مقدار کا تعین، پچھلے 3 منتھ میں شکر کی اوسطاً مقدار کے لیے ہیموگلوبن A1C کا ٹیسٹ، گردوں، پیشاب، جگر، دل کے افعال کا معائنہ، دل کی پٹی یعنی کہ ECG وغیرہ شامل ہیں۔ پیروں اور آنکھوں کا تفصیلی معائنہ بھی ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص حالات کے تحت طبی ماہرین کچھ اور ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ مختلف ٹیسٹ دوبارہ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہیموگلوبن A1C کروانے کی ضرورت سال میں 3-4 مرتبہ پڑ سکتی ہے۔ اپنے طور پر بھی گھر میں شکر جانچنے والے آلے گلوکومیٹر کے ذریعے خون کی شکر کی مقدار جانچتے رہیں، کیونکہ یہ اب آسان اور بہت ہی سمپل طریقے سے گلوکومیٹر مہیا ہے جس کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے کا استعمال کر کے آپ اپنی شکر کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو انگریزی زبان میں SMBG کہتے ہیں۔ اصولاً ڈائبٹیز قسم 2 میں مبتلا افراد کو روزانہ یہ عمل دہرانا چاہیے۔ مختلف دنوں میں مختلف اوقات کی خون میں شکر کی مقدار جانچنی چاہیے، جیسا کہ کبھی ناشتے سے پہلے، کبھی ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، اس طرح کبھی دوپہر اور رات کے کھانے سے پہلے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد، کبھی رات سونے سے پہلے، یا جیسا ماہر ڈائبٹیز ہدایت دے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈائبٹیز قسم اول کے مریضوں کو، جن کے علاج کے لیے شروع سے انسولین لینا ضروری ہے، اصولاً دن میں 2 سے 3 مرتبہ خون میں شکر کی مقدار مختلف اوقات میں جانچنی چاہیے۔ اسی طرح دوران حمل میں یہ عمل ضروری ہے، بلکہ زیادہ پابندی سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات رات کے 2-3 بجے بھی یہ جانچ ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خون میں شکر کی مقدار پابندی سے جانچنا علاج کا ناگزیر حصہ ہے، لیکن ہمارے معرضی حالات اور معاشی مسائل کی وجہ سے اکثر اوقات اتنی پابندی اور تطور سے یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وسائل کے مطابق، طبی ماہر کے مشورے کے مطابق جتنی مرتبہ ممکن ہو سکے اسے جانچیں، چاہے ہفتے میں 2-3 مرتبہ مختلف اوقات میں، مہینے میں 1-8 مرتبہ جانچ کافی نہیں۔ خون میں شکر کی مقدار خالی پیٹ 8 گھنٹے یا اس سے زیادہ، فاسٹنگ بھی کہتے ہیں، 110 ملی گرام سے کم رہنی چاہیے۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، جسے رینڈم کہتے ہیں، 140 ملی گرام سے کم رہنی چاہیے۔ ہیموگلوبن A1C 7% کے اندر رہنا چاہیے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ 6.5% کے اندر ہونا ضروری ہے۔ معرضی اور انفرادی حالات کے تحت تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ دوران حمل خالی پیٹ میں یہ مقدار 100 ملی گرام سے کم اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 125 ملی گرام سے کم رہنی چاہیے، جبکہ عمر رسیدہ ضعیف افراد، گردوں یا جگر کے مسائل یا دوسرے شدید مسائل
شدید امراض میں مبتلا افراد یہ حد بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ان میں انفرادی اور معرضی حالات کے تحت ماہر ڈائبٹیز کا مشورہ حتمی ہوگا۔ یاد رکھیے، خون میں شکر کی مقدار متوازن رکھنے سے پیچیدگیوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بڑھی ہوئی خون میں شکر کی مقدار سے پیچیدگیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح اگر اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو اس سے کمپلیکیشن کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ بڑھی ہوئی خون میں شکر کی مقدار میں ہیموگلوبن A1C کی 1% کمی سے مجموعی طور پر اموات کی شرح میں 21% کمی، دل کے دوروں کے امکانات میں 14% اور شریانوں کے یعنی کہ آرٹریز کی پیچیدگیوں میں 43% کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو جانچنا اور اس کو کنٹرول کرنا انتہائی اہم صورت میں اور بہتر طریقے سے کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ خود بھی معلومات حاصل کر کے اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی فزیشین سے یا اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر کے اس کے بارے میں صحیح طور پر عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اور جو افراد جن کے گھر میں ڈائبٹیز کے مریض ہوں یا سینئر افراد ہیں تو ان کے لیے جو گھر کے سربراہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔